الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 تک گزشتہ درس میں ترجمہ مکمل ہوا تھا۔ یہاں سے آگے آیت نمبر 50 یعنی تیسرے سپارے کا انشاءاللہ آج تیسرا ربع مکمل ہو جائے گا۔ تو اب یہ جہاں سے یعنی دوبارہ جب سے شروع کیا ہے، جس طرح کے نوید بتا رہے ہیں کہ آج 100واں درس ہے، تو یہ 100 درسوں میں 3.25 سپارے جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے یعنی حضرت جبریل نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس کی شان یہ ہوگی، پہلے تو فرمایا بے کلمۃ منہ، کہ ایک کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور ان کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ وجیہ ہوں گے، بڑی شان والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں ہوں گے، اور وہ کلام کریں گے مہد میں یعنی بچپن میں، جس عمر میں عام طور پر بچے کلام نہیں کرتے، اور بڑی عمر میں۔ پھر درمیان میں ایک آیت میں کہ حضرت مریم نے عرض کی کہ یا رب ذوالجلال کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس کی قدرت کاملہ سے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل سکھائے گا، اور جب وہ تشریف لائیں گے بنی اسرائیل کے پاس تو وہ فرمائیں گے کہ میں رسول بن کے آیا ہوں بنی اسرائیل کی طرف۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے معجزات لے کے آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس میں پھونک لگاتا ہوں تو اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ وابرئ الاکمہ والابرص، اور مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو یا کوڑ کے بیمار کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ میں یہاں مجلس میں بیٹھا ہوا تمہیں سب بتا سکتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ اسی کلام کا تسلسل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے یہ بھی فرمائیں گے وَمُصَدِّقًا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی، اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات، تورات، مجھ سے پہلے جو کتاب بنی اسرائیل کے پاس موجود ہے، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر حلال کروں، جائز کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ،
اور میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی یعنی معجزات لے کے آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، مجھ سے پہلے جو تورات ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی تصدیق اس بات کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے، منزل من اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور اس کے احکام حق ہیں۔ اور وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو میں حلال کروں، یعنی تورات میں ان کو منع کیا گیا تھا، حرام قرار دیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جائز اور حلال قرار دیا۔ ان میں سے کچھ چیزیں مفسرین کرام نے بیان کی ہیں، مثلا اونٹ کا گوشت ان کے لیے حرام تھا تورات کے اندر، اسی طرح مچھلی اور کچھ دوسرے جانوروں کے گوشت وغیرہ۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جو تورات میں ان کے لیے منع تھیں، ناجائز اور حرام تھیں، ان کو جائز اور حلال قرار دیا۔ اب یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے تورات کے احکام کو منسوخ کر رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں کہ تصدیق کرنے والا ہوں، تو اور ساتھ اس کو منسوخ بھی کر رہے ہیں، تو یہ دو چیزیں متضاد کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ ادھر سے تصدیق کرنے والے ہیں ساتھ اس کو منسوخ بھی کرنے والے ہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، تورات کے منزل من اللہ ہونے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے کی تصدیق کی، اس کے احکام کی تصدیق کی۔ ہاں کچھ چیزیں جو وقت کے اعتبار سے یا ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جائز قرار دے دیا۔ مثلا دیکھیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں تمام انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کر کے میثاق لیا، عہد لیا تمام نبیوں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور اس پہ ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمام دین حضور کی تشریف آوری سے منسوخ ہو گئے۔ جب حضور تشریف لائے اور حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، اب پہلے تمام دین جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، عیسائیت، یہودیت وغیرہ۔ اب صرف اور صرف اسلام یہی نجات کا رستہ ہے۔ تو حضور ان کے شریعتوں کو منسوخ کرنے کے باوجود بھی مصدق ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جزوی طور پر کچھ چیزوں کی
یعنی تنسیخ کی کہ کچھ چیزیں جو ان پر حرام کی گئی تھیں ان کو حلال کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹوٹلی مکمل طور پر ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا اور اپنی شریعت پیش کی کہ اب نجات کا یہی راستہ ہے. اور یہ جو ہے نا نسخ، اصل میں اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں نے اس پہ بلا وجہ اعتراض کیا. خود قرآن پاک کے اندر نسخ موجود ہے، یعنی پہلے ایک حکم دیا گیا، پھر اس کی جگہ دوسرا حکم دیا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمتیں جانتا ہے کہ پہلے جو حکم دیا تھا اس کی کیا حکمت تھی، اب اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیا تو اس کی کیا حکمت ہے. تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ سفہا ہیں، بیوقوف ہیں جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے حکمتوں کو کہ کون سا حکم اس نے دیا ہے اور کب تک وہ رہے گا اور پھر کب اس کو ختم کر دیا جائے گا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کس قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے یہ اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے. حضور بیت اللہ میں نماز پڑھتے تو بیت اللہ شریف کے اس ڈائریکشن میں، اس سمت میں کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ شریف بھی سامنے ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو، اس طرح کھڑے ہوتے. یا بیت اللہ تو چاروں طرف سے بیت اللہ، جس طرف چاہیں کھڑے ہو جائیں، لیکن حضور اس سمت میں کھڑے ہوتے کہ جب بیت اللہ سامنے ہو تو بیت المقدس بھی سامنے ہو. جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب بالکل اپوزٹ شمال کی جانب بیت المقدس ہے اور مدینہ منورہ سے بالکل جنوب کی طرف بیت اللہ شریف ہے، درمیان میں آ جاتا ہے مدینہ شریف. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی. سیرو میں جو مسجد قباء بنی اور مسجد مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں بھی کوئی تقریباً 1.5 سال 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب اس میں یہودی خوش بھی تھے کہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے یہ بھی کہتے بھئی باقی ہر چیز میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کو نماز کا قبلہ بنایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق بیت اللہ شریف کو نماز کا قبلہ مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. حضور اس انتظار میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرما کے بیت اللہ شریف کو نماز کا قبلہ مقرر فرمائے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم آپ کے چہرہ انور کا آسمان کی طرف اٹھنا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بے شک ہم آپ کا قبلہ اس کو مقرر کر دیں گے جس سے آپ خوش ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی مرضی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. دوران نماز جس طرح تفصیلی حدیث کئی دفعہ بیان ہوئی. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لو. اب یہ بیت اللہ شریف اس کو قبلہ مقرر کیا گیا. پہلے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب اس پہ لوگوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا. بھئی پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب ادھر شروع کر دی.
پہلی نمازوں کا کیا بنا، وہ جو فوت ہو گئے ان کی باتوں کا کیا بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب صفحا سفیہن کی جمع ہے، بے وقوف لوگ، ناسمجھ، نادان۔ یہ نادان لوگ کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلہ تھے جس پر تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، محبوب فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف چاہے مالک ہے، حکم دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جب وہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو اب یہ نسخ ہوا، اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی حکمت کو سمجھتے نہیں، اس لیے یہ نادان ہیں، بیوقوف لوگ ہیں۔ تو خود قرآن پاک کے اندر مثلا بہت سے احکام ایسے ہیں کہ پہلے ایک حکم دیا، اس کا ایک وقت مقرر تھا، وہ وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا۔ مثلا دیکھیے پہلے بیوہ جو ہے اس کی عدت تھی 1 سال تک، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ ایک سال تک یعنی اس کو متاعا الی الحول غیر پھر اس کے بعد وہ یعنی 4 مہینے اور 10 دن مقرر کی گئی۔ پہلے 1 سال تک عدت ہوتی تھی، پھر اس کو 4 مہینے اور 10 دن مقرر کر دی گئی۔ تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالی مالک ہے۔ پہلے الی الحول سال تک تھی، پھر اس کو 4 مہینے اور 10 دن مقرر کی گئی۔ اسی طرح پہلے ہر آدمی پہ وصیت کرنا لازم تھا کہ وہ اپنے جو بھی اس کے پاس اس کی جائیداد موجود ہے اس کے پاس، اس کے بارے میں وہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد کس کس کو کتنا کتنا ملے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ وہ والدین کے لیے اپنے قریبیوں کے لیے وہ وصیت لکھ کے رکھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کسی پر 3 دن ایسے نہ گزریں کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے تکیے کے نیچے موجود ہو۔ بعد میں پھر جب میراث کے احکام نازل ہوئے اب یہ حکم، اب یہ آیات قرآن پاک میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ان کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، حکم منسوخ ہو گیا کہ وہ بھی موجود ہے کہ سال کی عدت اور اس کے بعد دوسری یعنی 4 مہینے اور 10 دن وصیت کا کیا جانا کہ کتب علیکم تم پر فرض کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میراث کا جب میراث کے احکام نازل ہو گئے تو اس کے بعد وصیت ختم ہو گئی۔ اب وصیت ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی وصیت کرتا بھی ہے تو وہ اس کے صرف 1/3 مال تک نافذ ہوگی، اس کے بعد باقی جو ہے اس کے وارثوں کو شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو خود قرآن پاک کے اندر بھی یہ یعنی نسخ موجود ہے کہ پہلے ایک حکم دیا، جب اس کی مدت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیا۔ تو یہ نسخ جو ہے یہ تصدیق کے خلاف نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس میں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں ان کو حلال۔ تو یہ ان کو حلال قرار دینا یا کچھ احکام کو منسوخ کرنا یہ تصدیق کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تصدیق اس چیز کی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور اس کے احکام حق ہیں، اور پھر جو
حالات کے مطابق یا ان کی سرکشی کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جائز قرار دے دیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب یہ 2 دفعہ ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، یہ پیچھے گزر چکا ہے، اور پیچھے بلکہ یہ بھی ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے نشانی یعنی معجزات لے کے آیا ہوں۔ اور جئتکم بآیۃ من ربکم دوبارہ، تو یا تو یہ تکرار جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یا پھر اس میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ پہلے جو فرمایا تھا کہ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے پاس سے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، جن کا تذکرہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کیا، برس کے بیماروں کو ٹھیک کیا، اور چوتھا آپ کا معجزہ تھا کہ آپ پرندہ بناتے مٹی کا، اس میں پھونک لگاتے اور وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ اور 5واں معجزہ جو ہے کہ گھر میں آدمی جو کچھ کھا کے یا رکھ کے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے اس کو بتا دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا رکھ کے آئے ہو۔ تو پہلے جو فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور یہ دوبارہ جو وجئتکم بآیۃ من ربکم، اس سے مراد انجیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ میں جو مضمون مجمل تھا اس کی تفصیل یہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا میں ہے۔ آگے ایک مشکل انہوں نے اصطلاح استعمال کی، اس میں قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کے استعمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ عمل چاہے کتنا بھی اچھا ہو، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عمل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد عبادت۔ تو فاتقوا اللہ، گویا یہاں یہ فرمایا کہ اپنا عقیدہ درست رکھو، اور وَأَطِیعُونَ، میری اطاعت کرو، یعنی جو کچھ میں تمہیں حکم دوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے کی حیثیت سے، اس کی تم جس چیز کا حکم دوں اس پہ عمل کرو، جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ تو عقیدہ ہے بنیاد، عمل اس کے اوپر عمارت جو ہے قائم ہوگی، تو عمارت جو ہے وہ بغیر بنیاد کے نہیں ہو سکتی، پہلے بنیاد ہوگی پھر اس کے بعد اوپر عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوگی۔ تو جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک عمل کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو، پھر تم میری اطاعت کرو۔ تو جب میری اطاعت کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تمہاری عبادات مقبول ہوگی۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو، چاہے
کتنا ہی اچھا بظاہر عمل ہو، وہ انسان کو آخرت میں فائدہ دینے والا نہیں ہے، کہ اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہے، تو کتنی ہی عبادت کرتا رہے وہ اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس خبر آئی غاشیہ کی یعنی قیامت کی، وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے وہ خاشع بڑے یعنی وہ ذلیل و خوار ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، وہ کام کرنے والے تھکے ہارے۔ اس کا ایک مفہوم مفسرین کرام نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کام تو بہت کیا ہوگا، بڑی محنت کی ہوگی، لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، تو عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری محنت ان کی رائے گاں جائے گی، یعنی محنت تو انہوں نے بڑی کی، بڑا کام کیا، عاملۃ ناصبہ، لیکن وہ تھکے ہارے ہوں گے، وہ ان کی ساری محنت رائے گاں جائے گی کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی تھی، تو اس عقیدے کے اندر خرابی کی وجہ سے ان کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع گئی اور ان کے کسی کام نہ آئی۔ تو اس لیے یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ دونوں چیزوں کے درست کرنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اس میں ایمان کی تکمیل ہے کہ اپنے ایمان کو مکمل کرو اور درست کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ تو پھر فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اور اپنی اطاعت کا حکم دے کے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں جو شریعت لائے وہ صراط مستقیم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام جس چیز کا حکم دیتے رہے وہ صراط مستقیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوف خداوندی یعنی اپنے ایمان کو درست کرنے اور اپنی اطاعت کا حکم دے کے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کی عبادت کرو، کیونکہ تمام انبیاء کرام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس میں نہ کوئی فرق ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے سب نے یہی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس میں نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوا ہے۔ اسی طرح سارے انبیاء کرام نے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیا، تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بنیادی، یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، سب انبیاء کرام کی تعلیمات یہی تھیں۔ ہاں آگے شریعت یعنی عبادت کے طریقے وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام نے جو عبادت کے طریقے وہ بیان فرمائے وہ ان کے حالات کے مطابق تھے۔ یہ تفصیلات جنی شریعت کے اندر تھیں، اور ہمارے لیے جو قرآن و حدیث میں عبادت کے طریقے مقرر کیے گئے وہ اس امت کے احوال کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے، تو اس کی تفصیلات عبادت کے طریقے یا کون سی عبادت کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے،
اس میں تو شریعتوں میں یعنی اختلاف ہو سکتا ہے اور رہا ہے، لیکن بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ سب کی سب انبیاء کرام کی تعلیمات ایک جیسی تھیں۔ اسی طرح اب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کے مطابق، اسی کے مصدق، اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پھر آپ انجیل جب آپ پہ نازل ہوئی اس میں کچھ احکام تورات کے بدل دیے گئے اور پھر اس کے بعد انجیل پر عمل کیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک اور حضور کے اعلان نبوت تک، اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین یعنی عیسائیت اور انجیل وہ وائلڈ تھے، خلدق تھے، ان پر عمل کیا جا سکتا تھا۔ یعنی اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام جو آپ نے دیے، جو شریعت آپ نے دی اور جو احکام تو انجیل کے اندر موجود تھے، ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد خود عیسائیوں نے ہی اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی تھیں اور بہت سے اس کے احکام کو بدل دیا تھا، لیکن اصل جو آپ کا دین تھا اس پہ عمل کرنا وہ درست تھا، اور جو اس پہ عمل کرتے تھے وہ مومن شمار ہوتے تھے اور وہ صراط مستقیم پر تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد، جب حضور کے نبوت کی خبر جس تک پہنچ گئی، اب اس کے لیے پھر لازم ہو گیا کہ وہ اپنے شریعت، اپنے دین کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، حضور کی شریعت کو اختیار کرے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب پہلے اگر کسی کے پاس حضور کے، آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، اس وقت اگر کسی کے پاس اصل انجیل موجود تھی اور وہ اس کے مطابق بھی عمل کرتا تھا تو اس پہ لازم تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور حضور کی شریعت کے مطابق عمل کرے، تبھی یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ورنہ وہ یعنی اب اس کے نجات اس طریقے پر نہیں ہو سکتی جس طریقے پر وہ پہلے چل رہے تھے، بے شک اصل عیسائیت پہ بھی عمل کرتے ہوں، لیکن حضور کی تشریف آوری، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے عیسائیت جو تھی اس پہ عمل کرنا درست تھا اور اسی کے وہی نجات کا ذریعہ تھا۔ تو اسی کو آپ نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا وہ صراط مستقیم حضور کی تشریف آوری سے پہلے تک تھا۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد اب صراط مستقیم شریعت محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں تو پھر وہ اپنی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، پھر حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، حضور کے رستے جو حضور نے رستہ بتایا، جو شریعت بتائی ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے، کیونکہ اب صراط مستقیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پس جب یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ تو پیچھے تو اس کا ذکر تھا کہ حضرت جبریل نے جو حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی بشارت دی تھی، تو ساتھ میں ان کے فضائل، کمالات وہ بیان فرمایا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ شان عطا فرمائے گا اور ان کی یہ شان ہوگی، اور جب وہ تشریف لائیں گے بنی اسرائیل کے پاس تو یہ فرمائیں گے کہ میں اپنے معجزات کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علمیت، آپ کی شان، یہ ساری چیزیں۔ اب اس میں پھر یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کو
اپنی نبوت کی دعوت دی تو ان میں سے اکثریت جو تھی، جس طرح کہ انبیاء کرام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ اکثریت جو تھی وہ ان کا انکار کرتی تھی، تھوڑے لوگ ان کو مانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو تبلیغ کی اور عرصہ تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، تو بجائے ماننے کے انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا، تو اب وہ کفر کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کر رہے تھے۔ یعنی ویسے تو آپ کی نبوت کا انکار کیا، اور نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، لیکن اس کفر کی جو انتہا اس پہ ہوئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر قال، آپ نے فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ حواری، اس کے اندر بہت سے قول مفسرین کرام نے ذکر کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو خالص نیت کے ساتھ، یعنی مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا ہو، اس کو حواری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہلے انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، اور پھر کہا کہ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی ایمان اور اسلام یہ ہم معنی ہیں۔ مسلمان عربی میں مسلم کہتے ہیں، اور مومن اور مسلم یہ ایک ہی معنی میں ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اس میں فرق بھی ہوتا ہے کہ مسلم کا مطلب ہے جو ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرے، چاہے وہ اندر سے مومن ہو یا نہ ہو، اور مومن کا معنی صدقے دل سے ایمان کو قبول کرنے والا۔ چنانچہ اسی مفہوم کے اندر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتوں کے لوگ، بدو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب وہ یعنی دنیاوی فائدے کی خاطر ایسی بات کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، محبوب ان سے فرماؤ تم ایمان تو نہیں لے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم نے مان لیا، بھئی ہم یعنی مطیع ہو گئے یا آپ کے تابع ہو گئے، آپ کی بات مان لی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں ایمان اور اسلام کے مومن سچے دل سے ایمان قبول کرنے والا، اور مسلم یا اسلمنا جو انہوں نے کہا تھا، آمنا کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو اسلمنا، کہ ہم صرف یعنی ظاہری طور پر مان گئے ہیں، اور وہ دنیاوی فائدے کے لیے ایمان ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ صرف اسلام کا اظہار کر رہے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو یعنی یہ کبھی کبھی
اسلام سے مراد ظاہری اسلام ہوتا ہے اور ایمان سے مراد قلبی اور دلی ایمان مراد ہوتا ہے، ورنہ یہ دونوں ویسے مسلم اور مومن ہم ہونا کہ ہم مسلم بھی ہیں مومن بھی ہیں، مسلم کا بھی وہی معنی ہوتا ہے، مومن کا بھی وہی معنی ہوتا ہے جو مسلمان ہے اور مومن۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا، پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بما انزلتا، جو تو نے اتارا، یعنی اس وقت تک تورات انجیل وغیرہ جو کتابیں اتر چکی تھیں ان سب پہ ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی صدق دل سے ہم تیرے نبی پہ ایمان لائے، تجھے وحدہ لا شریک مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیرا نبی مانا، سارے نبی ساری کتابوں پر ایمان لائے، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول ان سے ایک قول منقول ہے، ان کی طرف منسوب ہے، تمام مفسرین کرام نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جو کہا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، تو یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شامل کر لے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ بروز قیامت انبیاء کرام کی گواہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بے شک ہم نے تمہیں امت وسط درمیانی امت یعنی سب سے بہترین امت کیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اب اس کی تفصیل جو ہے ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام جب تشریف لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ حضرت یعنی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم نے تیرا پیغام پہنچایا۔ اس وقت انبیاء کرام کی امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا اور کسی نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچایا۔ تو جب وہ انکار کر دیں گی یعنی پہلی امتیں انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور باقی محدثین کرام نے نقل کیا، بڑی تفصیلی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام بلائے جائیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے تبلیغ کی؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار میں نے بے شک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا کہ تم کو نوح علیہ السلام نے احکام پہنچائے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، یعنی وہ
انکار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال، تیرے محبوب کی امت میری گواہ ہے، وہ میری گواہی دیں گے کہ میں نے تیرے احکام کو پہنچا دیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم وہاں آ کر گواہی دو گے۔ تو حضور نے اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط، بہترین امت کیا ہے کہ تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی گواہی حضور نے فرمایا تم دو گے اور تمہاری گواہی پھر میں دوں گا۔ اس کی آگے تفصیل دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کی گواہی دے گی، مثلا حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میرے احکام تم نے پہنچا دیے، وہ عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم نے تیرے احکام پہنچا دیے۔ تو امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے ہمیں کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہمارے گواہ تیرے محبوب کی امت ہے، وہ امت گواہی دیں گے۔ حضور نے فرمایا تم گواہی دو گے۔ اب پھر اس کے آگے پھر جرا ہوگی، وہ کہیں گے کہ یا رب ذوالجلال یہ تو آئے ہی بعد میں، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ یہ جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کی گواہی کیسے قبول ہو جائے؟ تو پھر حضور کی امت کہیں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم نے تیرے نبی سے سنا، تیرے نبی نے ہمیں بتایا، تیرا نبی ہمارے پاس تشریف لایا اور تیرے نبی پہ کتاب اتری، تیرے نبی نے ہمیں بتایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو کما حقہ تبلیغ فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت درست کہہ رہی ہے، میری امت کی گواہی درست ہے۔ تو اس وقت پھر وہ کفار جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ اور میرا رسول تم پر گواہ ہو کہ تمہاری گواہی کو میرا رسول درست قرار دے گا۔ تو اس کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنے محبوب کے امتیوں کے ساتھ، شاہدین یعنی شہداء، وہ جو گواہی دینے والے ہوں قیامت کے دن، ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما لے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری، ان کے امتی، ان کے صحابہ جو تھے، وہ حضور کی امت میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ خود انبیاء کرام بھی حضور کی امت میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تورات کے اندر دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل، ان کی جو شانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی شانیں دیکھیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ امت تو میں اپنے محبوب کو دوں گا۔ بار بار عرض کیا، بار بار یہی جواب ہوا، تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی، یا رب فاجعلنی من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہی شامل کر لے۔ تو جب جلیل القدر انبیاء کرام، رسول اعظام، وہ حضور کی امت میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی وہ اگر حضور کی امت میں شامل ہونے اور ان کے ساتھ
ہونے کی خواہش کا اظہار کریں تو اس میں کیا بودھ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ فاکتبنا مع الشاہدین کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کی امت کے ساتھ شامل کر لے۔ وَمَكَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کافروں نے مکر کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کی ان کو سزا دی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین وہ، یعنی یہاں مراد پہلے مکر کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی بڑی نفیس تشریح جو ہے ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر زبان کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو متعدد معنی پہ استعمال ہوتے ہیں، اور اہل زبان ان الفاظ کو بلا تأمل ان مختلف معنوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے اس کا یہ معنی یہاں مراد ہے، یہاں یہ معنی مراد ہے، یہاں یہ معنی مراد ہے، لیکن جب وہی لفظ کسی دوسری زبان میں استعمال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے اصلی مختلف معنوں میں سے کسی ایک معنی میں مشہور ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلی معنی سے ہٹ کے کسی اس کے مرادی یا متعلقہ معنی میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مثلا غریب کا لفظ ہمارے ہاں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فقیر کے معنی میں، مسکین کے معنی میں، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جبکہ عربی میں یہ لفظ یہ اجنبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے غریب۔ اسی طرح اب ترکی جو ہے وہ مسافر کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بڑے مسافر آئے، مطلب ان کا مہمان۔ اب مسافر عربی میں سافر یسافر و مسافر، سفر کرنے والا، لیکن ترکی اس کو مہمان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ آج مسافر آ رہے ہیں، جی کیا مطلب کہ مہمان آ رہے ہیں، تو وہ اصل معنی سے اس کے قریب یا اس کے متعلقہ معنی میں وہ مشہور ہو گیا۔ تو لیکن عربی میں تو وہ اپنے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ اس مختلف معنوں میں سے کسی ایک معنی میں وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور صرف اسی معنی میں وہ کسی دوسری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کے وہ ذہن نشین ہوتا ہے اس کا ایک ہی معنی۔ تو وہی مراد ہوتا ہے۔ اب مکر یہ اردو میں یہ دھوکہ، فراڈ، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہی معنی اس کا اردو کے اندر مشہور ہے۔ لیکن عربی میں یہ ہوتا ہے کہ مکر ان کے کئی معنی ہیں۔ یہ معنی بھی ہے دھوکہ وغیرہ کرنا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر کسی کے متعلق کوئی پروگرام بنانا۔ تو اب یہاں یہی لفظ ان کافروں کے لیے استعمال ہوا، وہ مکروا، انہوں نے مکر کیا، وہ مکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکر کیا، لیکن یہ 2 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے سازش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی انہوں نے خفیہ طور پر پلاننگ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تدبیر فرمائی کہ ان کے اس پلاننگ کو، منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کبھی کبھی یہ لفظ جو ہے کسی کی جو وہ یعنی غلط کام کر رہا ہے اس کی سزا جو دی جائے اس کے لیے بھی یعنی وہی لفظ استعمال کیا جاتا، حالانکہ اس کا وہ مفہوم نہیں ہوتا۔ جیسے منافق جو تھے وہ مسلمانوں کے سامنے آتے تو ایمان کا اظہار کرتے، اور جب اپنی محفل میں جاتے تو کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
ایمان والوں کے پاس آ کر کہتے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں کے پاس اکٹھے ہوتے، علیحدہ ہوتے، تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو ان سے ٹھٹھا کر رہے تھے، مطلب ہے کہ ان کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی ان کے اس فعل کی ان کو سزا دیتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو اس فعل کی سزا دینا، اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا ان المنافقون یخادعون اللہ، منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ لفظ وہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی سزا دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یعنی ایک مفہوم تو یہ ہے کہ انہوں نے جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو سازش کی، ان کے کفر کی وہ انتہا تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ان کو جو سزا دی اس کو اسی لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اور ویسے بھی یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس میں مختلف مفسرین کرام نے واقعات لکھے کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بادشاہ کے خلاف بھی بھڑکا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ ان کو قتل کر دو۔ ایک آدمی بھیجا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ جو قتل کرنے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔ اب وہ باہر جب نکلا تو باہر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا یہی عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے پکڑ کے اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو وہی جو قتل کرنے گیا تھا وہی جو ہے قتل کر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے، حضرت صاحبزادہ امداد حسین صاحب انہوں نے مختلف تفسیروں کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی ایک منافق چھپا ہوا تھا، وہی دشمنوں کے ساتھ مل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پہ تشریف فرما تھے اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں۔ اس نے کہا بھئی مجھے اتنی رقم دو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ، کیونکہ وہ چونکہ بظاہر وہ ماننے والا تھا تو وہ سب اندر کی بات بھی جانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے۔ تو اس نے ان سے رقم لی اور ان کو لے کے چلا گیا، بھئی اس گھر کے اندر ہیں۔ وہ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم ان کو نکال کے لے آؤ۔ تو وہ جب اندر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ اب جب کافی دیر تک وہ باہر نہ آیا تو لوگوں نے سمجھا وہ ایک ایک آدمی ہے، دونوں اندر لڑ رہے ہوں گے، چلو چل کے اس کی مدد کریں۔ اندر گئے تو دیکھا ایک ہی ہے۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر ہمارا ساتھی کہاں ہے، اور ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ، خیر انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دیا۔ پھر بعد میں کہا بھئی قتل تو ہم نے اس کو کر دیا تو ہمارا ساتھی کدھر گیا؟ پھر اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی اور جسم جو ہے وہ ہمارے ساتھی کا۔ تو چنانچہ پھر آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو قتل کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، ان کو سزا دی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے کہ خود جو قتل کرنے آئے تھے، خود یہ جو قتل کروانے آیا تھا وہ بھی قتل ہو گیا، اور جو کرنے آئے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے وہ بھی مرے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات کہ
ہر زبان کے اپنے اسلوب ہوتے ہیں. جس طرح پہلے عرض کیا کہ اردو میں مکر کا لفظ یہ ایک ہی معنی میں مشہور ہے، اور جب مکر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا وہی معنی مراد ہوتا ہے کہ دھوکہ یا فراڈ. تو قرآن پاک کے بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، انہوں نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا. حالانکہ اردو میں یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. تو پہلے بعض لوگوں نے یہ غلطی کی. پھر جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا تو آپ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی کہ مکر کا لفظ اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کہ اردو میں ایک ہی معنی میں یہ مشہور ہے اور وہ مہان اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی توہین ہے اور جائز نہیں ہے. اس لیے آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. پھر اس کے بعد میں پھر لوگوں نے سب لوگوں کو اس چیز کا علم ہوا، بعد والوں نے پھر اس کو درست کیا. پہلے کچھ لوگوں نے یہ غلطی کی اور انہوں نے یہی لکھ دیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے مکر کیا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. ہر زبان کے اپنے اسلوب ہوتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہوئے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.